خیر مقدم ہے آپ کا اور سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. آپ کے جو بھی مسائل شرعی فقہی سوال کیجئے لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. دورانیہ بہت کم ہے, وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس, اس لیے کال کیجئے, ٹو دا پوائنٹ بات کیجئے, فوراً سوال کیجئے. مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کی سوالات کے دیں گے جوابات براہ راست. ٹیلی فون نمبرز ٹیلی ویژن اسکرین پہ لگا دیے جناب جی. ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں, فون اٹھائیے, کال ملائیے. جی کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے؟ میرے دو چھوٹے سوال ہیں. جی پوچھیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر صابن کموڈ میں گر جائے اور کموڈ بالکل صاف ہو, جی کیا وہ قابل استعمال رہ گیا؟ کموڈ بالکل صاف ہو, صابن گر جائے, قابل استعمال رہے گا, نکالنا اس کا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض جگہ ہم جاتے ہیں کراچی میں تو ہمیں کھارا پانی ملتا ہے, حتیٰ کہ مسجد میں بھی. ٹھیک ہے ہے نا, تو کیا جب ہم وضو کرتے ہیں تو منہ ایک دم نمکین ہو جاتا ہے ایک لمحے کے لیے, اچھا تو کیا اس کا روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے. کھارا پانی, وہ کہہ رہے کھارا پانی, اس کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے تو اس سے تو روزہ بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے جناب تاکہ آپ کی آواز سنیں ہم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا میرا شہری کے بعد الٹی ہو گئی تھی تو میرا روزہ میں سمجھا کہ ٹوٹ گیا. سحری کے بعد الٹی ہو گئی اور جی پھر میں نے روزہ ٹوٹ گیا میں سمجھا, پھر میں نے پانی پی لیا, مگر سے معلوم کر رہا, بولا آپ کا روزہ یہ نہیں ٹوٹا تھا, آپ نے غلط کرا. ہاں تو کیا کرنا پڑے گا, اس کا کیا ہے؟ جی انہیں لگا کہ ٹوٹ گیا, بعد میں پتہ چلا ٹوٹا ہی نہیں, تو پھر انہوں نے جناب نے جو ہے وہ کیا ہے اس کا کفارہ. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. بھائی ٹی وی تو بند کریں, بات کیسے ہوگی فون پہ جناب. وعلیکم السلام. جی ہلو, آپ ٹی وی میں سنیں گے تو پھر بات نہیں ہوگی, ہمیں کال بھائی ایسا ہے کہ میری بیٹی کو ڈائریکٹ کیا ہو گیا, ٹی وی دیکھ رہے ہیں بھائی آپ, ٹی وی تو بند کریں, ٹی وی بند کریں. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ تھا کہ ٹی وی پہ جو لائیو تراویحاں کروا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں تراویحاں؟ لائیو تراویحاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ گھر میں جماعت. اوکے چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ جی میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آیت الکریمہ جو ہے نا وہ کس ٹائم پڑھنا چاہیے اور کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ کس وقت پڑھے آیت کریمہ اور کس وقت نہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹیلی ویژن کا والیوم بند کریں, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو ہیلو, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بھائی, بات کرنی تھی آپ سے. جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. بتائیے بھائی, سوال کروں؟ پوچھیے سوال پوچھیے. سوال کہ کیا ہم زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟ نان مسلم کو زکوٰۃ یا صدقے کے پیسے. آل رائٹ, ایک اور کالر ہمارے ساتھ. جوابات کی طرف آ جائیں, وقت ہمارے پاس کم ہے. مصعب کالز تو لگی ہوئی ہیں. اچھا جی, ایک سوال یہ ہوا کہ لاہور سے بہن نے کہا کہ ان کے آپریشنز کے ذریعے اولاد ہوئی تھی, اب کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں تیسری چوتھی مرتبہ پریگننسی ہے, تو اب یہ کیا اس طرح کوئی عمل کروا سکتی ہیں کہ جس میں بچوں کی مزید جو ہے وہ پیدائش وغیرہ نہ ہو؟ دیکھیں ڈاکٹرز حضرات یہی کہتے ہیں, طب یہی کہتی ہے کہ 3 سے 4 مرتبہ, کچھ ڈاکٹرز 3 مرتبہ آپریشن کا کہتے ہیں, کچھ جو ہے وہ 4 کی لمیٹیشن بتاتے ہیں کہ اس کے بعد عورت کا آپریشن اس طرح نہیں ہو سکتا, اس کی وجود کو سخت خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. جب ایسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہوں تو پھر وہ بچہ اس طرح عمل کروا سکتے ہیں کہ مزید بچے پیدا نہ ہوں, کہ ظاہر ہے کہ بصورت دیگر پھر اس کی جان کا خوف ہے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب واقعی ڈاکٹرز کہہ رہے ہوں, کیونکہ طب میں بھی سائنس میں بھی 3 سے 4 مرتبہ کی گنجائش ہے, اس کے بعد آپریشن کی مزید گنجائش ہوتی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ میری والدہ روزہ نہیں رکھ سکتی. بالکل نہیں رکھ سکتی, تو آپ ٹھیک ہے وہ روزہ نہ رکھیں, ان کے ہر روزے کے بدلے میں آپ کو ایک فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, ایک مسکین کو فرمایا کہ 2 وقت کھانا یا اتنی رقم دی جائے, تو یہ ہر روزے کا فدیہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا بہن نے کہ میں گناہ گار ہوں, والدہ کی خدمت بہت کی ہے. میری بہن اللہ رب العالمین سب کو معافی عطا فرمائے, والدہ کی خدمت کی, آپ نے
بہت بڑا کام کیا. اب آپ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ اپنے گھر بلا لے. بالکل جو ہے وہ صحیح بات ہے. 20ویں پارے کی یہ آیت کریمہ جہاں سورہ قصص ختم ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے یہ آیت کریمہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. تو یہ آیت کریمہ کا یہی حصہ آپ ایک تعداد معین کر لیں، آپ اس کو پڑھتی رہیں ہر نماز کے بعد، جتنا بھی تعداد ہو 11 7 جتنی بھی تعداد ہو پڑھیں. اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ پڑھے اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رائے کے بلکہ رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر کی یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ اس کی تردید کرنے کے لیے، اس کے عیوب بیان کرنے کے لیے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیوں کہ الکبر ردائی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کبر جو ہے وہ میری چادر ہے، جو اس سے اپناتا ہے تو فرمائے کہ میں اس سے جنگ کرتا ہوں. تو لہٰذا اس کی برائی کو اور اس کے عیب کو بیان کرنے کے لیے یہ بات جو ہے وہ فرمائی گئی ہے کہ تکبر جو ہے یہ انسان کو زیب دیتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. جو انسان زیب نہ ہونے کے باوجود وہ تکبر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح فرمایا گیا. یہ بھی فرمایا گیا کہ چونٹیوں کی طرح انہیں بکھیر دیا جائے گا، مسل دیا جائے گا روز قیامت جو دنیا میں تکبر کرتے ہوں گے. اس کے بعد یہ سوال ہوا مسز شاہنہ صاحبہ نے عمان سے کیا کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کیا حصہ ملے گا؟ اب شوہر کو حصہ دیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ جی ماں کا انتقال ہوا بیوی کی تو وہ بھی حصہ بھی جو ہے نا وہ مجھے چاہیے. تو اب اس کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو شوہر ہے کافی سمجھدار لگتے ہیں، انہوں نے کافی مسائل پوچھے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح یہ کر رہے ہیں. بہرحال اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کریم میں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو اس کے ترکے کا نصف حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا. اچھا یہی طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی بیوی کی والدہ کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ والدہ کا جو ترکہ ہے ان کی اور اولاد کو ہی ملے گا. تو ان کی جو وائف مرحومہ ہے ان کا جو حصہ ان کی وائف مرحومہ کو ملے گا پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں اور شوہر میں تقسیم ہوگا. اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملے گا آدھا اور باقی جو نا جو اسبہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا. لیکن اگر اولاد ہے تو پھر اولاد اور شوہر مل کر اس کے حقدار بنیں گے. تو لہٰذا وہ حقدار ظاہر ہے کہ حقدار بنے گا وہ اگر ایسا ہے. اچھا جی بھائی نے کہا کہ والدہ کا مکان تھا اپنی بہو کے نام کر دیا. ان کا مکان تھا تو انہوں نے کر دیا. مسئلہ یہ کہ کمائی دیکھیں بات یہ کہ ایک گھر میں والدہ ہے یا والد بڑے ہیں، بھائی سب محنت کر رہے ہوتے ہیں اور گھر بنایا جو کچھ بھی بنایا اس وقت کچھ بھی نہیں کہتے. جو ہے اس وقت کہنا چاہیے، لکھ کر دینا چاہیے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں، قرض دے رہا ہوں یا بعد میں لوں گا. اس وقت کچھ نہیں کہتے، دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مشترکہ کھاتا ہوتا ہے. اب اس پر آپ ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے اگر آپ نے پہلے نہیں کہا تھا. اب وہ والدہ کو آپ نے کہا کہ ان کا ہے، ان کے نام پر تھا تو انہی کا ہے. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک کے نام کر لیں، تمام کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، بلکہ شریعت اسلامیہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا. جن کا جو حق تھا وہ ملتا. لیکن انہوں نے ایک کے نام اگر کیا ہے، اپنے بہو کے نام کیا اور ان کی ملک کر دیا ہے تو ان کا ہو چکا ہے. اب وہ اگر بہو چاہے تو وہ سب کو حصہ دیں ورنہ ان کا ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ بہن نے کہا کہ رشتہ بھائی کا نہیں ہو رہا تو کوشش کریں اور بھائی سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور جو ہے وہ یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف. آیت کریمہ کس ٹائم پڑھنا چاہیے؟ آیت کریمہ جس ٹائم بھی آپ پڑھ لیں. بہتر یہ کہ نمازوں کے بعد ایک ٹائم مقرر کر لیں اور ایک تعداد بھی مقرر کر لیں، اس تعداد کے مطابق پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. زکوٰۃ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صدقہ نافلہ غیر مسلم کو دے سکتے. ایک بہن نے کہا کہ انہوں نے اینٹ کے برابر جو ہے وہ تخت بنایا تو کیا اس پر نماز؟ میں نے جو کل کہا تھا کہ 12 انگل
اگر زمین سے اونچی جگہ ہے ناپیں گے؟ جی 12 انگل، صحیح ہے، جی ہاں، زمین سے اونچی چیئر عام طور پر 12 انگل سے زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اس پر بیٹھ کر سجدہ تخت پر نہیں کر سکتے، یا چیئر کے آگے جو بنا ہوا ہوتا ہے وہاں نہیں کر سکتے، آپ اشارے سے کریں گے. لیکن زمین پر جس طرح یہ بھی تختہ ہے، آپ نے زمین پر تختہ بنایا ہوا، آپ اس کے اوپر نماز پڑھ رہی ہیں، تو جس طرح زمین پر سجدہ کرتی ہے تو وہاں بھی سجدہ آپ کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے سوالات کے جوابات بڑے کم وقت میں ماشاءاللہ دے دیے. تھینک یو سو ویری